یہ تاریخ کی ایک بات ہے، اور یہ روایت ہم اپنی کتابوں میں نہیں رکھتے، یہ روایت یہودیوں کی کتابوں سے ہی ہے۔ یہودی اس بات کو یقین کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس بات پر وہ دوبارہ عمل کرنے کے لیے پھر کوشش میں ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر جو کہا جاتا ہے، پوری دنیا کو اکٹھا کرنا، ایک کرنسی بنانا، ایک لینگویج پر لانا، اور سب کو ملا کر کے ایک طاقت حاصل کرنا، سپیس پر جانا، اور پھر وہی چیزیں دہرانی جا رہی ہے دنیا۔ وہی چیز ایک دوبارہ بار ٹرائی کرنا ہے، جس کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی سی قوم پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے کے کیسے کیسے خواب دیکھتی ہے۔ اگر آپ جائیں، اسلام دشمنی تو ان کی پرانی ہے، لیکن یہ جو 50,000 لوگوں کا قتل ہے، یہ صرف اور صرف ان کے اپنے ایک چھوٹے مقصد کے لیے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں، اللہ فرماتا ہے ان پر ذلت اور غربت لکھ دی گئی ہے۔ کس پر؟ یہودیوں کے متعلق۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب میں رہیں گے وہ ہمیشہ۔ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور وہ یہود قوم ہے۔ قرآن پاک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجہ کیا ہے؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کو ٹھکراتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ اب دنیا کو یہ افسوس ہو رہا ہوگا، جیسے میں نے ابھی بتایا 50,000 لوگوں کا قتل وہاں کر دیا، ایران میں گھس گیا، شام میں گھس گیا، لبنان میں گھس گیا، ہر جگہ مار 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 اور لوگوں کا قتل۔ میرے عزیزو، یہ تو عام لوگوں کا قتل ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرتی تھی۔ اور تاریخ میں ہے تقریباً 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، صرف اپنی من مانی بات نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بات معلوم ہے، یہ تو بیت المقدس کے متولی تھے۔ زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے امام تھے، جن کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے یہی قوم جو ان کی امت میں تھی، یہودیوں کے لیے بھی وہ مقدس نبی تھے، لیکن ان ظالموں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دشمنی میں رکھ کر کے ایسا قتل کیا تھا، اللہ اکبر۔ زکریا علیہ السلام ان سے بھاگ کر کے نکلے تھے، اور ایک درخت کو جا کر کہا اے درخت کھل جا، میں تجھ میں آتا ہوں۔ درخت کھل گیا، حضرت زکریا علیہ السلام اس میں اندر چلے گئے، درخت پھر بند ہوا۔ تاریخ میں موجود ہے، ابلیس لعین نے، شیطان مردود نے یہودیوں کو راستہ بھی بتایا اور درخت بھی بتایا کہ اس کے اندر زکریا چھپے ہوئے، اس کے اندر زکریا ہے۔ یہودیوں نے تیز آری لے کر کے درخت کو اوپر سے کاٹنا شروع کیا کہ درخت کے 2 ٹکڑے ہوں گے تو زکریا علیہ السلام تک بھی پہنچ جائیں۔ انہوں نے آری سے کاٹتے 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 ان کے سر تک پہنچا دیا، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے سر کے اوپر سے کٹنے کی آواز آنے لگی تو آپ سوچا کہ اب یہ آری سے پورا کٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے زکریا صبر کر لو، اگر تم اس پر آواز نکالو گے تو صبر والوں میں سے تمہارا نام نکل جائے گا۔ یہاں تک کہ تاریخ میں ہے وہ یہودیوں نے آری سے کاٹتے کاٹتے حضرت زکریا علیہ السلام کے سر کو چیر دیا، اور جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، صبر کر کے رہ گئے۔ ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے ایک گورنر یا بادشاہ کو یہ کہا تھا کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو رکھنا جائز نہیں۔ اس نے 2 بہنیں ایک ساتھ اپنی زوجیت میں رکھا تھا۔ صرف اتنی بات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام صرف 33 سال کے جوان تھے، اس یہودی ظالم نے یحییٰ علیہ السلام کے سر کو کاٹ کر کے برتن میں لا کر ناشتے میں رکھا تھا۔ اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کے سر کو کاٹ کر تشت پہ رکھا تھا، لیکن تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں کہ وہ کٹے ہوئے سر سے یحییٰ علیہ السلام بولتے تھے اے ظالم، اب بھی میں کہتا ہوں ایک نکاح میں 2 بہنوں کو رکھنا حرام ہے، حرام ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی زندگی میں بتا رہا ہوں جن کے ساتھ انہوں نے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ پاگل عیسائی جو آج ان کی کپڑوں میں جا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ زندگی بھر یہ لڑتے رہے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، دونوں لڑتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی چیز ہی نہیں، عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی چیز ہی نہیں۔ ان کی جنگیں اتنی خطرناک ہوئی، یہ سب لپا پوتی کر کے آج دکھاتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ بہت گہری دشمنیاں ان کے درمیان تھی۔
عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ جب انہوں نے اپنے پیغامات پھیلائے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ یہودیوں نے بنایا تھا، اور پورے لوگ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیراؤ کر لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس رات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ایک یہودی کو اندر دیکھنے کے لیے بھیجا تھا یہودیوں نے کہ جا کے دیکھو عیسیٰ ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آئے ہوئے یہودی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ یہودی جو باہر کھڑے منتظر تھے، ہمارا آدمی اندر گیا ہے دیکھنے کے لیے، مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، ابھی تک آیا نہیں، تو سب کے سب اندر گھس گئے۔ دیکھا وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسی کو پکڑ کر لا کر سولی پر چڑھا دیا عیسیٰ سمجھ کر کے۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس کو پوری شکل نہیں دی گئی تھی، آدھی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اور آدھی اس کی خود کی تھی۔ بعد میں یہودیوں میں خود اختلاف ہو گیا، ہمارا بندہ کہاں گیا جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، وہ غائب کہاں ہے؟ اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ یہ اختلاف میں، یہ شک میں 550 سال گزر گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن نے اس بات کو واضح کیا، نہ تم نے عیسیٰ کا قتل کیا، نہ سولی چڑھائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ نے آسمانوں پر انہیں اٹھایا۔ یہ تو عیسائیوں پر احسان ہے قرآن کا، جو سچائیاں 550 سال پہلے کی بتایا۔ میرے عزیزوں، یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبیوں کا قتل کرنے والی قوم، ان کے سامنے عام انسان کیا مانے رکھتے ہیں؟ یہ دنیا کی ساری قوموں کو حقیر سمجھنے والی قوم، دنیا کے پورے ذخیروں کو اپنی ملکیت سمجھنے والی قوم، ان کا عقیدہ ہے یہ دنیا کا جتنا گولڈ ہے، جتنا سونا ہے، اس پر صرف اور صرف ان کی قوم کا قبضہ ہونا چاہیے، پوری دنیا کو۔ آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ سب کے سب مدینے میں بسے ہوئے تھے، 550 سال سے انتظار کر رہے تھے حضور کے آنے کا، دوسری قوموں کو ڈراتے تھے۔ کیوں؟ ان کی کتاب میں موجود تھا آخری نبی کے آنے کی ساری باتیں موجود تھی، آخری نبی آئیں گے، ان کے ماننے والوں کا غلبہ ہوگا، وہ اپنے نور نبوت سے لوگوں کے دلوں کو پاک کریں گے۔ ان کی شکل بھی بتائی گئی تھی تورات میں، ان کے آنے کی جگہ بھی بتائی گئی تھی، پورے حجاز میں کھجوروں کا جھنڈ ایک علاقہ ہوگا جہاں یہ نبی آئیں گے، اور وہ مدینے کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ یہودی یہ سب چیزیں دیکھ کر حضور کے آنے سے 550 سال پہلے سے انتظار میں تھے، وہ نبی یہی آئیں گے، یہی آئیں گے، اور دوسری قوموں کو ڈراتے تھے، ہم سے مت الجھنا، آخری نبی آنے والے ہیں ہمارے، اور اس نبی کے آنے کے بعد پھر ہم چن چن کر تم سے بدلہ لیں گے۔ اور جب کبھی مصیبت آتی تو اللہ سے دعا بھی یہ کرتے تھے کہ اے اللہ، وہ آخری نبی جو ہمارے علاقے میں آنے والے ہیں، ان کے صدقے میں تو ہماری بلاؤں کو دور کر۔ یہ وہ قوم ہے جو حضور آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وقت کاٹ رہی تھی، لیکن ہوا یہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آخری نبی تو بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوں گے، ہمارے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے آخری نبی کہاں پیدا ہوں گے یہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں نہیں، بنی اسماعیل میں پیدا کیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا، اور یہ اسماعیل علیہ